السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں میڈیٹیشن سیکھنا چاہتا ہوں، مراقبہ، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز میری رہنمائی کر دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی ہمدرد صاحب، بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا۔ اور دیکھیں، میڈیٹیشن جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، اور جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اتنا محنت طلب ہوتی ہے، اتنا اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ میں آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میڈیٹیشن یا مراقبے کا جو آبجیکٹو ہے، جو مقصد ہے، جو منزل ہے، وہ ہے تزکیہ نفس، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیوریفیکیشن۔ تو جس سے آپ کی روح، آپ کا دل و دماغ یہ پاکیزہ ہو جاتا ہے اور پاک صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جتنا یہ گناہوں سے پاک ہوگا، جتنا یہ آلائشوں سے، لغزشوں سے، گندگی سے پاک ہوگا، اتنا ہی جو ہے نا وہ آپ کو دنیا بھی شفاف دکھائی دے گی۔ تو اس کی کچھ بائی پروڈکٹس بھی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب ہم بھینس خریدتے ہیں تو ہمارا اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ خریدنے کا، وہ دودھ نکالنا ہوتا ہے، وہ کھاد بنانا نہیں ہوتا، یا اس کو کاٹ کے گوشت حاصل کرنا نہیں ہوتا، یا اس کی کھال جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہمیں ضمناً مل رہی ہوتی ہیں، کچھ پہلے ملتی ہیں، کچھ بعد میں ملتی ہیں، بہرحال تو اصل آبجیکٹو جو ہوتا ہے، اصل مقصود اصلی جسے ہم کہتے ہیں اصطلاح کے اندر، وہ ہوتا ہے دودھ حاصل کرنا، اس سے خالص دودھ حاصل کرنا۔ تو جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کی منزل جو ہے تزکیہ نفس ہوتی ہے، اور ضمناً آپ کو بہت ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، ہونے لگتی ہیں۔ اچھا، اس ضمناً میں بھی کچھ چیزیں تو ہر ایک کو حاصل ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہر ایک کو مختلف حاصل ہوتی ہیں۔ اب کوئی شخص جو ہے اس میں بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے، کوئی سلو آگے بڑھتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلا کورس کیا، اچھا دوسری بات یہ کہ جو میڈیٹیشن کا فائدہ ہے نا، ذرا دیر سے ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو اپنا ایک تجربہ شیئر کروں کہ جب میں نے 2015 میں پہلا کورس کیا راس الخیمہ میں، دبئی سے 1 گھنٹے کے فاصلے پہ، تو وہ ایک فارم ہاؤس میں تھا۔ تو صبح 4 بجے اٹھنا اور رات 9 بجے تک 1 گھنٹے کی میڈیٹیشن کرنا، ایک ہی انداز سے بیٹھنا، کمر نہیں ہلانا، سر نہیں ہلانا، ہاتھ نہ ہلانا۔ تو اس میں ذرا جو ہے نا وہ مشکل ہوئی۔ پھر کھانا ہم کھاتے تھے صبح 11 بجے، اس کے بعد شام کو ہمیں فروٹ یا چائے ملتی تھی، کوئی ڈنر نہیں ہوتا تھا، کوئی اس میں مین کورس نہیں ہوتا تھا، کھانا نہیں ہوتا تھا، پی سکتے تھے جتنا چاہے، پانی ہو، چائے ہو، قہوہ ہو۔ تو رات کو بھوک لگتی تھی، تو اس وقت تو دل کرتا تھا کہ جی یہاں سے نہ کسی طرح بھاگ جائیں۔ پھر آپ کو بچپن سے ہی بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو آپ تنہائی کا شکار ہو رہتے ہیں، کوئی آپ بول نہیں سکتے، بولنے کی پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے 10 دن تک کسی سے بات نہیں کرنی، صرف ٹیچر سے آپ سوال کر سکتے ہیں، وہ بھی فلاسفیکل کوسچن نہ ہو، کوئی فلسفیانہ سوال نہ ہو، بلکہ کوئی چیز سمجھنی ہے، کوئی پرابلم ہو رہی ہے دوران میڈیٹیشن، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا جب میں نے کورس کیا تو اس وقت تو یہ تھا کہ بھئی یہاں سے جو ہے نا وہ بھاگو کسی طرح۔ پھر موبائل آپ کے پاس نہیں ہوتا، تو موبائل کی عادت پڑی ہے، آپ کو رابطے کی عادت پڑی ہے، خیر خیریت رشتہ داروں کی، والدین کی بھی، بچوں کی۔ اس میں بڑی تکلیف ہوئی کہ بھئی خیالات آتے تھے، وسوسے آتے تھے، ہال اٹھتے تھے، اردو میں کہتے ہیں، بھئی گھر میں کیا صورتحال ہوگی۔ اگرچہ سینٹر کا نمبر گھر والوں کے پاس ہوتا ہے، تو کوئی پرابلم، کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، مگر آپ کوئی رابطہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس موبائل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ بیرونی دنیا سے جو ہے نا بالکل قطع تعلق ہوتے ہیں، اور آپ اندر کی دنیا میں جو ہے نا وہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتی ہیں چیزیں۔ تو جب میں نے پہلا کورس کیا تو اس کے بعد 1-2 مہینے بعد میں نے اپنے بارے میں نوٹس لیا اور نوٹس کیا کہ جو میرا رد عمل ہے چیزوں کے بارے میں نا، وہ کچھ بہتر ہونا شروع ہوا ہے۔ تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے، سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، میرے دل و دماغ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، سوچنے کے انداز میں تبدیلی آ رہی ہے، اور میرے رد عمل کے اندر جو ہم رد عمل کرتے ہیں
اس میں تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے میں نے ایک کورس کیا تھا اور مجھے وہ بار بار یاد آتا تھا. اچھا کورس کے دوران تو ان چیزوں سے بھاگنے کو دل کرتا تھا, بعد میں نا وہ چیزیں اچھی لگنے لگیں کہ آپ صبح سویرے اٹھتے تھے 4 بجے میڈیٹیشن کرتے تو دن آپ کو بہت اچھا گزرتا تھا. پھر رات کو 9 بجے سے پہلے بھی میڈیٹیشن کر رہے ہیں تو سونے سے پہلے آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں اور کم کھا رہے ہیں. جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا مین کورس صبح 11 بجے کرتے تھے تو اس سے آپ کی صحت اچھی ہونے لگتی ہے. میری شوگر بھی ہے تو میری ڈائبٹک کے اوپر بھی بہت پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ آنا شروع ہوا. اور اسٹریس لیول میں نے دیکھا کہ وہ کم ہونا شروع ہوا. پہلے جو ہے وہ میں جب شام کو واک کرتا تھا تو میری پنڈلیوں میں درد ہوتا تھا, وہ درد جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. میری کمر میں درد تھا تو وہ میری جو ہے وہ کم ہو گیا. تو ان چیزوں کا میں نے فزیکل امپیکٹ جو ہے نا وہ محسوس کیا اور چینج محسوس کیا. تو یہاں یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میڈیٹیشن جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم مانگتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا اثر جو ہے وہ دیر سے ہونا شروع ہوتا ہے. اور چونکہ اندر کی چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو دیر پا ہوتا ہے. جو آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں فوری اثر انداز ہوتی ہیں ان کا اثر بھی فوری ہوتا ہے اور فوری ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا اثر تھوڑا دیر سے شروع ہوتا ہے اور دیر تک جو ہے وہ رہتا ہے. تو میڈیٹیشن جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے, اپنے آپ کو, اپنی روح کو, اپنے دماغ کو علائشوں سے پاک کرنا, اس کو پیور بنانا ہے. اس کے اندر جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو بیلنس رکھنا آپ کو سکھاتی ہے میڈیٹیشن. بیلنس رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر نہ کریونگ ہو کسی چیز کی, نہ اورجن ہو. کریونگ یعنی کسی چیز کی محبت, بہت زیادہ کسی کی چاہت اور کسی کی بہت زیادہ خواہش, کسی کے بارے میں بہت زیادہ دل للچانا, کسی کھانے کے بارے میں یا دنیا کی کسی چیزوں کے بارے میں. دوسرا اورجن کسی چیز سے بھاگنا, نفرت, اکتانا, ناپسند ہونا, کچھ چیزیں ہوں یا انسان, کچھ بھی اس میں آ سکتے ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں, کریونگ کے اندر اور اورجن کے اندر, تو اس سے جو ہے وہ ہمارے فیصلوں کے اوپر اثر پڑ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر مجھے اگر پیسے سے زیادہ محبت ہے, میں ظاہر بات ہے اس پیسے کے لیے جھوٹ بھی بولوں گا, اس کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تکلیف میں بھی ڈالوں گا, اس کے لیے جو ہے نا میں اپنی طاقت سے زیادہ محنت بھی کروں گا اور جدوجہد بھی کروں گا. اس کے لیے میں جھگڑوں گا بھی, اس کے لیے میں لڑوں گا بھی. اسی طرح مجھے اگر کسی چیز سے نفرت ہے تو میں ظاہر بات اس سے بھاگوں گا بھی, اس کے بارے میں سوچوں گا بھی مجھے اس سے کیسے بچنا ہے, اس سے لڑوں گا بھی. وہ جب سامنے آئے گا تو میرے دماغ کے اوپر بھی اثر پڑے گا اور اس کی باتیں بھی یاد آئیں گی. تو اب جب ان دونوں چیزوں کے اندر میں الجھا ہوا ہوں گا تو ان کا اثر میرے فیصلوں کے اوپر, میری زندگی کے اوپر, پھر الٹیمیٹلی میرے عمل کے اوپر جو ہے نا وہ پڑ رہا ہوگا, اور یہ چیزیں میری زندگی پر براہ راست یا بالواسطہ جو ہے اثر انداز ہو رہی ہوگی. تو میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کو بیلنس سکھاتی ہے, نہ آپ کے اندر زیادہ محبت آتی ہے کسی چیز کی, نہ کسی چیز کے بارے میں نفرت. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کم کرتی ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ اعتدال میں لاتی ہے, جس کو آپ اعتدال کہہ سکتے ہیں, بہت مناسب اور اچھا لفظ ہے. تو وہ آپ کے مائنڈ کو بیلنس کرتی ہے, جس سے کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں بھی کوئی رائے دیتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کا جو وہ عمل ہے وہ قابل تحسین بن جاتا ہے خود بخود. اور ظاہر بات ہے کسی محبت کی بنا پر نہیں ہوتا یا کسی نفرت کی بنا پر نہیں ہوتا. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار میں جھوٹ بولتا ہوں, یہ بات تو صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, خود وپاشنا میڈیٹیشن کے اندر 5 کام جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ کروائے جاتے ہیں پہلے مرحلے پہ, کہ آپ اگر 5 کام میں سے کوئی بھی ایک کام کریں گے نا تو آپ کی جو میڈیٹیشن ہے وہ بھسم ہو جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے انلیگل سیکس نہیں کرنا, کسی سے جنسی ناجائز تعلقات نہیں رکھتے, نہ ان کے بارے میں سوچنا ہے, ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ نے چوری نہیں کرنی, جو چیز آپ کے لیے نہیں ہے آپ نے اس کو نہیں لینا ہے. چوتھی چیز یہ کہ آپ نے کسی جاندار کو تکلیف
نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے. اور پانچویں چیز یہ کہ آپ نے کوئی ڈرگس یا کوئی الکوہول یا کوئی شراب یا کوئی نشہ آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ یہ پانچوں چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے بیلنس کو، جو دماغ کا بیلنس ہے اس کو آؤٹ کر دیتی ہیں، فوراً آؤٹ کر دیتی ہیں. لہذا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اگر آپ میڈیٹیشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ 5 کام بالکل نہیں کرنا. دوسرا جو مرحلہ ہے اس میں آپ کی سانس کو آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ جو آپ کی سانس آ رہی ہے اور جو آپ کی سانس جا رہی ہے، جس کو آنا پانا کہتے ہیں، اس کو آپ دیکھتے ہیں. اور اللہ کی شان ہے کہ جب آپ سانس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سانس اگر ایب نارمل ہے یا تیز ہے یا ضرورت سے زیادہ ہلکی ہے، تو جب آپ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب سانس کو کیوں دکھاتے ہیں؟ جب بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم غصے میں آتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں یا گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، ہماری سانس جو ہے نا وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ایب نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی جو اس کا ردم ہے اس سے جو ہے نا وہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، تو تیز ہو جائے گی یا بہت زیادہ ہلکی ہو جائے گی. تو سانس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ خود بخود نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر سانس کا تعلق ہے آپ کے دل کی دھڑکن سے. اگر سانس تیز سے چل رہی ہے تو دل کی دھڑکن بھی تیز سے چلے گی. ٹھیک ہے. دل کی دھڑکن سے پھر آپ کا تعلق ہے آپ کے بلڈ پریشر کا اور آپ کے اسٹریس کا. تو یہ سب چیزیں آپس میں نا لنک اپ ہوتی ہیں. تو جب آپ سانس پر غور کرتے ہیں، سانس میں آنا جانا، سانس کا آنا جانا، تو سانس نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جو ہے وہ آپ کی ساری توجہ مختلف جگہوں سے ہٹ کے جو ہے نا وہ آپ کی سانس کے اوپر آ جاتی ہے. اور پھر سانس میں بھی اگر آپ ایک جگہ طے کر لیں، مثال کے طور پہ یہ نتنوں کے نیچے یہ جو مونچھوں کا حصہ ہے، اس پر آپ نے اپنی سانس کو ٹچ کرنا ہے اور اس کی جاتے ہوئے، سانس جاتے ہوئے ٹھنڈک کو یہاں محسوس کرنا ہے. کیونکہ جب سانس جاتی ہے ٹھنڈی ہوتی ہے، جب اندر سے آتی ہے تو وہ چونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے تو لہٰذا گرم ہوتی ہے. تو آپ اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو ایک جگہ پہ جب آپ رکھتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ آپ کی سانس جلدی آپ اس کے طرف فوکس ہو جاتے ہیں اور سانس جلدی جو ہے نا وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جتنے خیالات آ رہے ہوتے ہیں نا وہ سب آہستہ آہستہ چڑھے ہوتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی آپ یہاں پہ توجہ ڈالنا شروع کریں گے تو کبھی گھر کی بات یاد آ جائے گی، کبھی کسی دوست کی بات یاد آ جائے گی، کبھی کسی کولیگ کی بات یاد آ جائے گی، کبھی آفس کی بات یاد آ جائے گی، کبھی باس کی بات یاد آ جائے گی، کبھی کسی کا سب جملہ یاد آ جائے گا، کبھی کی جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ اچھی چیز یاد آنے لگے گی. یعنی یہاں سے توجہ جو ہے نا وہ ہٹنا شروع ہو جائے گی. تو جب 10 دن کا کورس کرتے ہیں تو پہلے 4 دن جو ہے نا آپ کی سانس پر آپ کو توجہ لائی جاتی ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے اس کا. پھر تیسرا مرحلہ اس کا ہے، چوتھے دن پھر آپ وپاشنا میڈیٹیشن کے اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی اصل مراقبے کے اندر، جس کو وپاشنا کہتے ہیں ہم لوگ، اس کے اندر. یعنی وپاشنا اس کی کسی میں اس کا ایک نام ہے. اس میں جو ہے آپ کے باڈی کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور سینسیشن ہو رہی ہے اس کو محسوس کرایا جاتا ہے. تو یہ آدمی کو، انسان کو اسی وقت فائدہ ہوتا ہے جب وہ یہ زیادہ کرے. یعنی کم از کم 1 گھنٹہ صبح کرے اور 1 گھنٹہ شام کرے، رات کو کرے سونے سے پہلے. تو جتنا آپ کریں گے اتنا آپ مائنڈ کی جو ہے وہ ڈیپ میں گہرائی میں جانا شروع ہو جائیں گے. ڈیپر جانا شروع ہو جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر منحصر ہے اور آپ اپنے جو ہے نا اون ماسٹر ہوتے ہیں. خود ہی آپ اپنے ایک استاد ہوتے ہیں. اور مائنڈ کا ایک آپریشن ہو رہا ہوتا ہے. اس آپریشن میں کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کی نیگیٹیوٹی نکلتی ہے دماغ پر، جو آپ کے اثرات ماحول کے ہیں یا پچھلے واقعات کے ہیں وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں، وہ آپ کو کلیئر دکھائی دیتے ہیں. وہ پھر آہستہ آہستہ ان کا اثر ختم ہونا شروع ہوتا ہے. کیونکہ اب آپ جو ہے نا وہ اس دماغ کی طرف جا رہے ہیں، وہ جو ایک فطری دماغ ہے. جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ بالکل ایک نارمل انسان تھے. آپ کے دماغ پہ کسی چیز کا اثر نہیں تھا، نہ ماحول کا اثر تھا، نہ لوگوں کا اثر تھا، نہ اچھی بری باتوں کا اثر تھا. تو جب یہ جتنا پراپر ہوتا جائے گا اتنی اس کی ہیلنگ جو ہے نا وہ اچھی ہوتی جائے گی. ابھی ایک بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی شوگر کو فائدہ ہوا یا آپ کی کمر کو درد کو فائدہ ہوا یا آپ کی پنڈلیوں کو فائدہ ہوا، تو فزیکل ورلڈ میں یا فزیکل ہیلتھ میں اس طرح آپ کو اس طرح فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ دماغ کو
اس کے اپنی اصلی حالت پہ چھوڑ دیں گے، یعنی اصلی حالت کا مطلب ہے کریونگ اور ابرجت سے آزاد کر دیں گے، انتہائی محبت انتہائی نفرت سے آزاد کر دیں گے، تو پھر یہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی نارمل ہونا شروع ہوگا تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا آپ کی باڈی کے اوپر جائے گا، تو یہ مائنڈ جو ہے نا وہ پھر ہیلنگ اسٹارٹ کر دے گا. نارمل ہو جائے گا تو اس کی ہیلنگ پاور جو ہے نا وہ تیز ہو جائے گی، تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ آپ کی چیزوں کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا. اور پھر اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں بہت ساری، کہ جیسے آپ کو کوئی درد ہے جس میں وہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح ایک صاحب نے اپنا تجربہ مجھے بتایا، 80 سال کے تھے وہ، میرے ساتھ 2016 میں کورس میں تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جی میں نے اپنی فیملی پہ بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں، تو مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے، اب میں جا کے اس کا تدارک اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا. اب کسی نے ان سے بیٹھ کے فیملی کی جو واقعات یا اسٹوری تھے وہ نہیں سنے اور کاؤنسلنگ نہیں کی ہے ان سے، ان کے اندر کا جو انسان تھا وہ تھوڑا سا شفاف ہوا، صاف ہوا، ان کی روح پاکیزگی کی طرف گئی، تو ان کو یہ خود ہی احساس ہوا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر جو ہے وہ نیکی اور بدی کی جو تمیز ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ رکھی ہے. اور یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس پہ تمہارا دل خوش ہو اور دل مطمئن ہو، بدی وہ ہے جس پہ تمہارا دل کھٹکے. اسی لیے آپ نے فرمایا استفتی قلبک، کہ اپنے دل سے فتویٰ لو، اپنے دل سے سوال کرو یہ جو کام کرنے تم جا رہے ہو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جو بھی انسان جو بھی اچھا یا برا کام کرتا ہے اس کا دل جو ہے اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اچھا کام ہے، اور اس چیز کی بھی گواہی دیتا ہے یہ تو برا کام کر رہا ہوں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر انسان جو ہے نا جو برا کام ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ تعویلیں کرنا شروع کرتا ہے، ریزننگ کرنا شروع کرتا ہے، اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان کے اندر جو ہے جو آپ کا اصل انسان ہے، جس کو ضمیر کہتے ہیں، جس کو روح کہتے ہیں، جس کو جو ہے ہم ذات کہتے ہیں، یہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ پالش ہونا شروع ہوتا ہے. تو آپ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا فائدہ ذرا دیر سے ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ تھوڑا ٹائم مانگتا ہے. پھر جب میں نے پہلے کورس کے بعد یہ تجربہ کیا کہ میرے ریئیکشن تھوڑے سے کنٹرول ہونا یا ڈیلے ہونا شروع ہوئے، تو پھر میں نے 2016 میں جا کے وائف کے ساتھ کیا، میں تھائیلینڈ، وہاں میں نے دوسرا کورس کیا. اس دوسرے کورس کے اندر مجھے اور فوائد حاصل ہوئے. جیسے پیاز ہوتی ہے نا، اس کے آپ چھلکے اتارتے ہیں تو جیسے جیسے چھلکا اتارتے جاتے ہیں اندر سے نیٹ اینڈ کلین نکلتی آتی. باہر جو اس کا سب سے پہلا چھلکا ہوتا ہے تو وہ ذرا گندا سا بھی ہوتا ہے، اس پہ ماحول کی مٹی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، گرد بھی ہوتی ہے، تو آپ وہ اتارتے ہیں تو صاف ہوتی ہے. پھر جب وہ اتارتے ہیں تو اور تھوڑی صاف نکلتی ہے. تو جتنا آپ اتارتے چلے جاتے ہیں اندر سے اتنی ہی سفید ہوتی چلی جاتی ہے. تو بالکل اس کا ایسا ہی ہے کہ آپ جتنی باقاعدگی سے یہ کرتے ہیں، جتنا وقت دیتے ہیں اس میں، اور آپ اسی حساب سے آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے مائنڈ کا ایک پیٹرن ہوتا ہے نا کہ آپ 40 سال سے 35 سال سے 60 سال سے ایک چیز سوچ رہے ہیں، ایک چیز پر رد عمل ہوتا ہے آپ کا دماغی طور پر. تو رد عمل جو ہے نا وہ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے. تو اس مائنڈ کو پرانے پیٹرن سے ہٹا کے نئے پیٹرن پہ ڈالنا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. جیسے وہ اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ 100 سال کا کفر جو ہے وہ ایک جھٹکے میں نہیں نکلتا. تو پرانی عادتیں جو ہے نا وہ بہت مشکل سے تبدیل ہوتی ہیں. فارسی میں بھی کہتے ہیں زمین جنبت، زما جنبت، نہ جنبت گل زمانہ جنبت، کہ زمین ہل جائے، زمانہ ہل جائے، مگر گل زمان جو ہے اس کا ہلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. اب ہم تھوڑی سی اس کی مشق کر لیتے ہیں. وہ مشق میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا وہ نارمل ہو کے بیٹھیے، کمر سیدھی کر لیں اور آنکھیں بند کر لیجیے. اگر چشمہ پہنا ہوا ہے تو وہ اتار دیجیے. میں 2-3 منٹ جو ہے آپ کے سامنے کر کے میں دکھا دیتا ہوں. اور جس حالت میں بیٹھے ہیں کوشش کیجیے اسی حالت میں رہیں اور اپنی ساری توجہ ہے نا وہ سانس کی طرف لگا دیں کہ سانس آ رہی ہے اور سانس جا رہی ہے. کوشش کریں کہ جو ناک کے جو نتھروں کے جو حصہ ہے نیچے جہاں مونچھیں ہوتی ہیں اس پر سینسیشن کو فیل کریں، اس پر سانس کے ٹکرانے کو محسوس کریں. سانس جب آپ نے اندر لی تو ٹھنڈی تھی، باہر نکلی تو گرم ہے، اور سانس جا رہی ہے
جاری 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 جاری، پھر رک گئی، پھر اب آ رہی ہے، 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 اور اب ساری سانس نکل گئی۔ مختلف آوازیں اپنی طرف آپ کو متوجہ کریں گی، مختلف خیالات آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ کوئی بات نہیں، ڈس اپوائنٹ نہیں ہوگا، آپ واپس سانس کی طرف آ جائیں۔ کوشش کریں کہ یہ کم از کم جو ہے وہ 15 منٹ کریں، پھر آج سے ایکسرسائز کا وقت بڑھائیں، 20 منٹ پہ لے جائیں، پھر 25 منٹ پہ لے جائیں، پھر آدھے گھنٹے پہ لے جائیں، پھر 1 گھنٹے پہ لے جائیں، آہستہ آہستہ۔ کوشش یہ کریں کہ 1 گھنٹہ کم از کم دن میں نکالیں۔ اس طرح اس کی مشق کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ خیالات ہی ہیں اصل میں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں اور ہمیں خوش کرتے ہیں۔ وہ خیالات پہ پھر الٹیمیٹلی دماغ کے اوپر آپ کا کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا، تو پھر جو ہم یہ عذر پیش کرتے ہیں، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں بے قابو ہو گیا تھا اور مجھے یاد نہیں رہا، میں جذباتی کیفیت میں تھا، یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ کم ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر آپ اپنے اون ماسٹر، اپنے مائنڈ کے سیلف کنٹرولر جو ہے وہ بنتے چلے جائیں گے۔ اس طرح اس کی مشق۔ بہت شکریہ۔ آپ کو کوئی اور سوال ہو